بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، اردو سال اول انٹرمیڈیٹ کے لیے آج ہم تیسرے لیکچر کا آغاز کر رہے ہیں. پچھلے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا پیپر پیٹرن کیا ہے. آج ہم آپ کو آپ کی درسی کتاب کا تعارف کرواتے ہیں. درسی کتاب کا تعارف کرایا جا رہا ہے. بہتر ہے کہ اپنی کتاب سامنے رکھیں اور اس کی جو فہرست والا صفحہ ہے اسے کھولیں اور اس کے ہر سبق کے آگے آپ کو جو بتایا جا رہا ہے اسے لکھتے چلے جائیں تاکہ آپ کو جب یہ اس حوالے سے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پڑھنے میں کچھ آسانی محسوس کریں گے. پہلی بات بچوں یہ یاد رکھیں کہ آپ کی جو کتاب مرتب کی گئی ہے ایف ایس سی کی پارٹ فرسٹ کے پارٹ سیکنڈ، اس میں ایک چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ کسی بچے کو میں اگر کوئی ٹیلنٹ ہو، کوئی اس کے اندر صلاحیت ہو، ادبی صلاحیت ہو اور وہ لکھنا چاہے، یعنی خود ایک رائٹر بننا چاہے تو وہ بن سکے. ایک افسانہ نگار یا ایک ناول نگار، اسے پتہ ہو کہ یار ناول کیا ہے، افسانہ کیا ہے، مکتوب کسے کہتی ہیں، ادبی حوالے سے وہ ہر ایک چیز سے واقف ہو. تو اسی لیے اس بات کو ذہن میں رکھ کر چلیں گے. یہ جو آپ کا سلیبس ہے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کا مکمل کر کے پھر ایک ادبی آپ کا سرمایہ مکمل ہوتا ہے جو آپ کے. لیکن آج ہم صرف سال اول کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پہلا سبق آپ کا جو ہے، آپ حصہ نثر پہلا ہے. حصہ نثر میں جو ہے آپ کے 14 اسباق دیے گئے ہیں، جس میں آپ دیکھیں کہ پہلا جو سبق ہے وہ ہے اسوہ حسنہ. اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ لکھا گیا سبق سید سلمان ندوی کا. بچوں یہ جو ہے سبق یہ ایک تقریر ہے اور اس جو لیا گیا ہے یہ خطبات مدراس میں سے لیا گیا ہے جو سید سلمان ندوی نے مدراس میں خطبے دیے، ان کو تحریری صورت میں لایا گیا. تو یہ اس کا جو ماخذ ہے اس کتاب کا نام ہے خطبات مدراس ہے. دوسرا ہمارے پاس سبق ہے اپنی مدد آپ. اپنی مدد آپ جو ہے آپ نے نام سنا ہوگا سر سید احمد خان، جو ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے بہت بڑے رہنما گزری ہیں. وہ صرف سیاسی حوالے سے نہیں، ادبی حوالے سے بھی ان کا ایک مقام ہے. انہوں نے مضمون نگاری کا آغاز کیا تھا اور یہ بھی ایک مضمون ہے اپنی مدد آپ، اور یہ ان کے مجموعہ ہے مقالات سر سید احمد خان. اس میں سے یہ سبق دیے گئے ہیں مضمون کے حوالے سے. مضمون نویسی آپ کو باقاعدہ سیکنڈ ایئر پڑھائی جائے گی اس میں، لیکن بتایا جائے گا کہ یہ مضمون کس طرح سے. تیسرا ہمارے پاس سبق ہے سر سید احمد کے اخلاق و خصائل. سر سید احمد خان کے اخلاق و خصائل. سر سید احمد خان کے میں تھوڑا سا ہو گیا. سر سید کے اخلاق و خصائل میں احمد خان لکھ دیں. سر سید کے اخلاق و خصائل، یہ اس کے مصنف ہیں مولانا الطاف حسین حالی، ایک مشہور ہمارے معروف شاعر بھی ہیں اور نثر نگار بھی ہیں اور سوانح نگار بھی ہیں. یہ ان کی کتاب ہے حیات جاوید. یہ ایک سوانح عمری ہے. یہ سوانح عمری ہے. سوانح عمری میں سے حیات جاوید ہے سر سید احمد خان کی حالات زندگی پر لکھی گئی ہے. جو ہمارا سبق ہے سر سید کے اخلاق و خصائل، یہ اس میں سے ایک اقتباس ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آگے آتے ہیں جو چوتھا سبق ہے وہ ہے ابو القاسم زہراوی. یہ ہمارے لکھنے والے ہیں حمید عسکری.
حمید عسکری کی جو کتاب اس میں ہے نام پر مسلمان سائنسدان، یہ ابو القاسم زہراوی نام پر مسلمان سائنسدان میں سے لیے کہ یہ اسے ہم خاکے کی ایک صنف کہہ سکتے ہیں کہ جس میں، لیکن اس میں مقصد یہ رہ جاتا ہے کہ اپنے مسلمان مشاہیر جو ہیں، خاص طور پر جو سائنسدان گزرے ہیں جنہوں نے سائنس کے کسی بھی شعبے میں کوئی خاص کام کیا ہے، اس کے حوالے سے یہ مضامین لکھے گئے، ان میں سے ایک یہ حصہ ہے۔ اس میں اور بھی کئی، اس کتاب کو اگر آپ کی نظر سے گزرے تو بہت سارے نامور سائنسدانوں کے نام آپ کو ملیں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آگے جو ہے افسانے شروع ہوتے ہیں، مسلسل 4 افسانے ہیں، اکٹھے ہی دے دیے گئے۔ پہلا افسانہ ہے ادیب کی عزت، ادیب کی عزت لکھا ہے پریم چند، منشی پریم چند، جو ان کی کتاب آخری تحفہ میں سے ایک لیے گئے ہیں۔ یہ ہم اس پر تفصیل سے ذرا بھی بات کرتے ہیں افسانوں کے حوالے سے اکٹھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اوور کوٹ، یہ لکھا ہوا ہے غلام عباس کا۔ غلام عباس کا یہ ان کے لیے ہے جاڑے کی چاندنی۔ اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا افسانہ ہے سفارش، یہ لکھا ہوا ہے احمد ندیم قاسمی کا صاحب کا۔ یہ ان کا ہے مجموعہ کپاس کے پھول۔ چوتھا ہمارے پاس افسانہ ہے چراغ کی لو، یہ لکھا ہوا ہے حاجرہ مسلم، اور یہ ان کا مجموعہ ہے سب افسانے میرے۔ یہ چاروں یہ افسانے، افسانہ کیا ہے؟ جب ہم افسانے پر پہنچیں گے آپ کو بتائیں گے۔ یہ ان کے حوالے سے مختلف ادوار کی سے بھی تعلق رکھتے ہیں، منشی پریم چند سے دور جدید تک جو ہے مختلف اس افسانے نے کیسے ترقی کی، اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے پاس مکتوبات ہیں جسے ہم خط کہتے ہیں۔ مکتوبات ہیں، یہ 2 نامور شخصیت کے مکتوبات دیے گئے ہیں، مکتوبات غالب اور مکتوبات اقبال۔ مکتوبات غالب اور مکتوبات اقبال۔ مکتوبات غالب مرزا غالب کے لکھے ہوئے خط ہیں، اور یہ علامہ اقبال صاحب کے لکھے ہوئے خطوط ہیں۔ مرزا غالب کے لکھے ہوئے خطوط کا جو مجموعہ ہے اس کا نام ہے خطوط غالب، مرتبہ غلام رسول مہر، مرتبہ غلام رسول مہر، کیونکہ کئی حوالے سے غالب کے خطوط کو کئی لوگوں نے کتابی شکل دی ہے، تو جو ہمارے پاس خط ہے یہ غلام رسول مہر کی ترتیب دی ہوئی اقبال جو غالب کے خطوط ہیں ان میں سے لیے گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتے ہیں علامہ اقبال کے خطوط، یہ لیے گئے ہیں مکاتب اقبال میں سے۔ مکاتب اقبال، کلیات مکاتب اقبال، اس کو ترتیب دینے والے، اس کو لکھنے والے ہیں مظفر حسین واسی۔
ये जो किताब है इसे तरतीब दिया मुज़फ़्फ़र हुसैन वासी, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि इसके मुसन्निफ यही कहलाएंगे गालिब और इकबाल। ये सिर्फ मुरत्तिबा है, तरतीब देने वाले हैं। कहीं ये ना हो कि आप लोग इसमें उलझे कि शायद ये मुसन्निफ हैं, ये इनके माखिज़ हैं, ये इनकी किताबें हैं जहाँ से लिखे, और इन किताबों को तरतीब देने वाले, मुरतब करने वाले ये दो शख्सियात हैं। उसके बाद हमारे पास आता है लाहौर का जोग्राफिया। ये लिखा है अहमद शाह पतरस बुखारी ने। ये जो इनके किताब का जिसमें से लिए गए उसके नाम है पतरस के मज़ामीन। ये सिर्फ मज़ाह है, जैसे आपको पता है कि मुख्तलिफ चीजें, ये मज़ाह, इसे हम इसकी जो सिंफ है वो मज़ाह, ये मज़ाह निगारी है। और हमेशा पतरस बुखारी की एक किताब पतरस के मज़ामीन बहुत छोटी सी किताब है, इस पर तफसील से बात करेंगे बाद में। तो तमाम मज़ामीन इंतहाई दिलचस्प। उसके बाद हमारे पास आता है दोस्ती का फल। दोस्ती का फल, इसको लिखने वाले हैं शफी अकील। शफी अकील है, ये जो है उनकी किताब है पंजाबी लोक दास्तानी। पंजाबी लोक दास्तानी बच्चों बिल्कुल वही जैसे हम अपनी नानी अम्मा दादी अम्मा की गोद में बैठकर बचपन में कहानियां सुनते थे, जिनका बज़ाहिर कोई सर पाँव नहीं होता था, लेकिन वो कहानी उसमें जरूर कोई ना कोई सबक मौजूद होता था। जब इस पर पहुंचेंगे इस पर हम तफसील से बात करेंगे। और ये कहानियां हर दौर में हर इलाके की मुनासबत से होती हैं। तो ये हमारे पंजाब की जो लोक दास्तान है, शफी अकील साहब ने उनको उर्दू में तर्जमा करके पंजाबी लोक दास्तानों के हवाले से शाया किया। दोस्ती का फल भी एक सादा सी खूबसूरत सी कहानी है। और उसके बाद हमारे पास सबक नंबर 13 है, क्या वाकई दुनिया गोल है? थोड़ा सा चर्चा करते हैं। क्या वाकई दुनिया गोल है? लिखने वाले हैं इब्न इंशा, और जिस किताब में से लिया गया है उसका नाम भी क्या है? दुनिया गोल है, इसका माहिर। और ये सफरनामा है। इब्न इंशा हमारे एक सियाह गुजरे हैं, शायर भी थे, नसर निगार भी थे, और सियाहत भी की, और फिर अपने जो सियाहतें की उनको अपनी किताब की सूरत में पेश किया। उनकी किताब का नाम है दुनिया गोल है, और ये उसमें से एक इक़्तिबास लिया गया है। आखिरी 14वां सबक हमारा आखिरी है, और आना घर में मुर्गियों का, और आना घर में मुर्गियों का। ये हमारे लिखने वाले हैं मुश्ताक अहमद यूसुफी। मुश्ताक अहमद यूसुफी, और ये उनकी किताब है चिराग तले, उसमें से लिए गए हैं। चिराग तले, इसका माखूज चिराग तले है, ये पूरी किताब है। ये उनके मजमून नहीं, ये बल्कि पूरी किताब बड़ी मज़ाहिया हल्के फुल्के मज़ाह के साथ, खूबसूरत तंज के साथ आगे बढ़ते चले जाती हैं। और इसमें जैसे हमने पहले बात की थी लाहौर के जोग्राफिया के हवाले से, ये भी मज़ाह है, लेकिन ये सिर्फ मजमून है। जबकि औराना घर में रहेगा, ये पूरी किताब ही इसी तरह से मौजूद है। ये हमारे 14 सबक हैं। उसके बाद हमारा हिस्सा नज़म शुरू होता है। हिस्सा नज़म में हमारे पास 13 नज़में हैं, जिसमें आप देखेंगे कि इसमें हम ज़्यादा उन करेंगे। हम आप जानते हैं कि अल्लाह ताला की तारीफ और तौसीफ में
اور نعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ و توصیف میں نمبر 3 یہ تسلیم و رضا ایک صوفیانہ سی نظم ہے، اسے ہم صوفیانہ سی نظم ہے ہم جو ہے اس کے ہمارے رائٹر ہیں امیر مینائی، اس کے ہمارے جو شاعر ہیں امیر مینائی، اور جو ہمارے نعت کے شاعر ہیں وہ ماہر القادری صاحب، اور تسلیم رضا کی ہیں نذیر اکبر آبادی۔ اس کے بعد ہمارے پاس چوتھی جو چیز ہے وہ ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت۔ یہ میر انیس کا لکھا ہوا ہے، یہ ایک مرثیے میں سے اقتباس ہے۔ مرثیہ نگاری کے حوالے سے آپ جانتے ہوں گے، خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں محرم کے موقع پر حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مرثیہ گوئی کی جاتی ہے۔ ویسے مرثیہ کی صنف بہت وسیع ہے، لیکن عام طور پر جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہی ہے کہ حضرت امام حسین کے حوالے سے۔ اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی جب اس کی باری آئے گی۔ یہ میر انیس کا لکھے ہوئے مرثیے میں سے ایک اقتباس ہے۔ اس کے بعد بچوں ہمارے پاس ہمارے ایک مستقبل کی جھلک، یہ ساری مستقبل کی جھلک مولانا ظفر علی خان صاحب کی لکھی ہوئی ہے۔ مولانا ظفر علی خان صاحب کی لکھی ہوئی یہ نظم ہے جو انہوں نے موضوعاتی نظم ہے، لوگوں کو پر امید کرنا، امید دلانا، ہدایت کی طرف ہے، مایوسی سے نکالنے کے لیے، خاص طور پر اس دور میں جب وہ زوال کے گڑھے میں گرے ہوئے تھے اور مایوس تھے اس دور میں۔ پھر ہماری اگلی نظم آتی ہے وہ برسات۔ یہ ہمارے اختر شیرانی ہمارے جو ہیں وہ رومانوی شاعر تھے، اور اس منظر کو خوبصورت الفاظ کے ساتھ پیش کیا۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ رومانوی شاعری کیا ہوتی ہے، یہ اس سے واقعات ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے پاس علامہ اقبال کی دو نظمیں آتی ہیں، خطاب با جوانان اسلام اور پیوستہ اور پیغام۔ یہ دونوں نظمیں علامہ اقبال کی ہیں، اور علامہ اقبال سے میرے خیال میں پاکستان میں رہنے والا ہر طالب علم واقف ہے کہ ان کا شاعری ایک خاص مقصد لیے ہوئے، اور مقصد تھا مسلمانوں کو آزادی کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے تیار کرنا۔ تو ان نظموں کو موضوعات بھی اسی طرح یہی ہیں پڑھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک نظم آتی ہے ایبسٹریکٹ آرٹ۔ سوری، میرے خیال میں ایک نظم میں درمیان میں بھول گیا ہوں، اس سے ہم 8 نمبر کر لیتے ہیں اور اس سے 9، وہ ایک 7 نمبر یہاں درمیان میں لے آتے ہیں، اور وہ ہے ہلال استقلال۔ ہلال استقلال ہمارے ابو الحسن حفیظ جلندھری، جنہوں نے ہمارا قومی ترانے کے خالق ہیں، ان کی لکھی ہوئی، جس میں انہوں نے ہمارے پاکستان کے پرچم کی تعریف کی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایبسٹریکٹ آرٹ۔ ایبسٹریکٹ آرٹ ہمارے لکھنے والے ہیں سید محمد جعفری۔ سید محمد جعفری جو ہے، یہ ایبسٹریکٹ آرٹ نظم ہے، یہ ٹوٹلی مزاح ہے، اور ہلکے طنز کے ساتھ
خوبصورت نظم ہے اور اس میں آپ واقف ہوں گے کہ مزاحیہ نظم کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس 11 نمبر پر ہمارے پاس نظم ہے، وہ ہے قطعات۔ قطع یہ ایک نظم نہیں ہے، قطعات ہے۔ ایک قطع جو ہے وہ تقریباً 4 جو ہے مصروں پر مشتمل ہو سکتا ہے، 4 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کسی ایک موضوع پر۔ تو یہ قطعات کا مجموعہ ہے اور یہ قطعات لکھی ہیں محمود مرزا محمود سرحدی نے۔ مرزا محمود سرحدی نے ہر قطعہ ایک الگ سے، اس میں ایک پوری نظم ہوتی ہے، 4 سطروں میں 4 مصروں میں ایک پوری نظم بیان کر جاتی ہے۔ اس کے جب یہ پڑھایا جائے گا آپ کو بتائے گا کہ 4 سطروں پر 4 مصروں پر مشتمل ایک اور نظم بھی ہے جسے ہم ربائی کہتے ہیں۔ اس میں دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے وہ بعد میں انشاءاللہ اپنے موقع پر بیان کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے لوکل بس۔ لوکل بس یہ ہمارے مشہور شاعر ہیں دلاور ہوگات، ان کی یہ لکھی ہوئی نظم یہ کلی جو ہے صرف اور صرف مزاح ہے اور ایک خوبصورت مزاح ہے جسے پڑھ کر بندہ لطف لے سکتا ہے۔ اسے ہم مزاحیہ نظموں میں شمار کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے وحدانیت۔ وحدانی جو ہے یہ اس کے لکھنے والے تو ہیں مست توکلی۔ یہ ایک تصوف صوفیانہ کلام ہے، تصوف پر مبنی کلام ہے، لیکن یہ جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہے طارق قریشی نے، اردو میں نہیں تھی، یہ براہ راست سے یہ ترجمہ کیا گیا، طارق قریشی صاحب نے اس کو ترجمہ کیا۔ تو یہ ہمارے پاس یہ 13 نظمیں ہیں۔ اس کے بعد آپ آج ہم حصہ غزل کو اس کھانے میں فٹ کر لیتے ہیں۔ حصہ غزل آپ کو اس وقت جب ہم نے پہلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ غزل بھی جو ہے یہ نظم کی ایک صنف ہے، لیکن ہم اسے الگ سے پڑھا کرتے ہیں۔ اس میں آپ کی جو ہے نا 7 شعراء کا کلام دیا گیا ہے، 7 شاعر ترتیب سے ہر شاعر کے 2 جو ہیں وہ دیے گئے ہیں، غزلیں دی گئی ہیں۔ اس کی ایک خوبی ہے خاص طور پر کہ ہر میر صاحب سے لے کر احمد الدین قاسمی تک یعنی قدامت سے جدت کی طرف ترتیب سے لایا گیا ہے کہ وہ جسے کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ شاعری کے مزاج میں کیا فرق آیا۔ اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ان کی سن پیدائش اور سن وفات دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ ترتیب ہے، اس ترتیب سے ان کو لایا گیا تاکہ بچے واقف ہو سکیں کہ دور جدید تک غزل کیسے پہنچی۔ دوسری بات یہ کہ یہ اپنے اپنے وقت کے نمائندہ شاعر تھے، میر تقی میر، اس سے یہ مراد نہیں کہ صرف یہی شاعر تھے، اس دور میں اور بھی سینکڑوں شاعر گزرے، لیکن یہ اپنے وقت کے نمائندہ شاعر کہلاتے ہیں۔ دوسرے ہمارے شاعر تھے حیدر علی آتش۔ غزل کا کیونکہ کوئی عنوان نہیں ہوتا اس لیے ان کو عنوان نہیں دیے جاتے بلکہ صرف شاعروں کے نام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں مرزا خاندان، جس سے ہم پڑھاتے بتائیں گے کہ داغ دلوی بھی کہا جاتا ہے، بلکہ داغ دلوی کے نام سے زیادہ یہ انہوں نے شہرت پکڑی۔ مرزا خاندان کے بعد ہمارے پاس ہے مومن خان مومن۔ اس کے بعد ہمارے پاس حسرت موہانی۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس ہیں فیض فیض۔ اور آخری ہمارے اس کے غزل کے شاعر ہیں احمد الدین قاسمی۔ احمد الدین قاسمی، ان تمام شعراء کی 2 غزلیں دی گئی ہیں۔ آپ اس میں دیکھیں گے تو پہلے یہ 18ویں صدی سے شروع ہو کر 20ویں صدی کے
یہ ہمارے شعراء ہیں. انشاءاللہ تعالی مزید آپ کو جب ہم اس کو پڑھانے لگیں گے تو آپ کو ہر سبق کے حوالے سے بتائیں گے, ان کی مصنفوں کے بارے میں بھی. یہ آپ اپنی کتاب میں ضرور نوٹ کریں کہ کون سا سبق کے ماخذ کیا ہے, اور پھر ساتھ اس کو یہ بھی دیکھیں کہ وہ صرف کون سی ہے, خاص حصہ نثر میں یا نظم میں. یہ تو غزل ہے, یہ تو وہ نہیں ہے, لیکن ان کو آپ ضرور اپنے پاس نوٹ کریں گے. انشاءاللہ پھر